دین اور دنیا اس کو اگر ہم توازن میں رکھیں گے، بیلنس میں رکھیں گے، اعتدال میں رکھیں گے، تو یہی عین اسلام ہے۔ اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اعتدال میں رکھا جائے۔ جو آیت اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، یا ان سے نفرت کرنا چاہیے، یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ مشغول نہیں ہونا ہے، زیادہ منہمک نہیں ہونا ہے، یا عام لفظوں میں سمجھ لیں کہ ان کو زیادہ اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، اپنے اوپر ان کو غالب نہیں آنے دینا۔ ان کو توازن میں اور اعتدال میں رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تو یہی شرعی تقاضا ہے اور یہی ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یعنی ہم ان زینت والی چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اپنی آخرت کو بالکل بھی فراموش نہ کریں، بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ بات ہم سامنے رکھیں کہ یہ جو چیزیں استعمال میں لائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اس دنیا کی زینت ہیں، اس دنیا کا کام چلانے کے لیے ہیں، اور مجھے ان کا حساب دینا ہے، ان کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا ہے۔ اور اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کا مقصود و مطلوب ایک مسلمان سے یہی ہے کہ وہ اعتدال میں اپنی زندگی گزارے، توازن میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے۔ ایک مثال سے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہے نا، وہ ایک پانی کی مانند ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک اس کشتی کے نیچے رہتا ہے، اس وقت تک وہ کشتی ٹھیک رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو ہی پانی اچھل کے یا پانی اس کشتی کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ کشتی ہلاکت کی طرف جو ہے وہ چل جاتی ہے، وہ کشتی غرق ہو جاتی۔ ایسے ہی جب ہم نے اپنی اس دنیا کی زینت اور خوشنمائی، اس کی محبت کو اپنے دل کے اوپر اتنا سوار کر لیا، تو جس طرح وہ کشتی غرق ہو گئی پانی اندر آنے کی وجہ سے، اس طرح ہمارا دل پھر مغلوب ہو جائے گا، وہ کوئی بھی آزادانہ فیصلہ نہیں کر پائے گا جب ہماری یہ ساری نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جائیں گی، اور پھر ہم یوں سمجھیں کہ پھر ہم جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے، پھر ہم ہلاک ہو گئے جس طرح وہ کشتی ہلاک ہوتی۔ تو بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کشتی کو بچانے کے لیے اس کے اندر ضروری کیا ہے کہ پانی نیچے ہی رہے، پانی اس کشتی کے اندر نہ آئے۔ یعنی اس تمام مال و اسباب کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر سوار نہ ہو، ہمارے اعصاب کے اوپر سوار نہ ہو، ہم اتنا اپنے اوپر ان کو سوار نہ کر لیں کہ ہمیں ہر چیز میں وہی چیز نظر آئے، اس کی محبت اتنی ہو کہ ہماری نماز بھی اسی کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہو جائیں، دیگر عبادات سے اس کی وجہ سے غافل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ اسی سے منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے محبت ضرور کریں، لیکن محبت اتنی ہونی چاہیے کہ توازن ہو، بیلنس ہو، اعتدال ہو، ان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا۔ کیونکہ جب ہمیں اپنی مال کی محبت، اپنی جائیداد کی محبت، اپنی اولاد اور بیٹے بیٹیوں کی محبت، اپنی رہائش گاہوں کی محبت، جب ہمیں اسی طرح دیگر محبتیں جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، جب یہ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گی اور ہم ان کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں گے، تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے اب ان چیزوں کی محبت کی اینک لگائی ہوئی ہے، ہر چیز میں وہی چیز نظر آتی ہے، تو پھر ہم کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور جو اسلام کا مقصود و مطلوب ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔